آج کا میرا پیغام امت کی بیٹیوں کے نام سے ہے، کیونکہ آج کے اس زمانے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ بالکل تماشا بنی ہوئی ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں تعلیمات اسلام حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایمان سے محروم ہونے کا کام کر رہی ہیں، اپنا ٹھکانہ جنت کے بجائے جہنم بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ آئے دن ان کے حوالے سے دنیا بھر کی باتیں پڑھنے، دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ آپ اس زمانے کو یاد کریں جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ خالی تاریخ پڑھیں، واقعات پڑھیں، اس دور کے حالات پڑھیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اس دنیا نے تمہاری کیسی درگتی بنائی تھی۔ تمہیں جینے کا کوئی حق ہی نہ تھا دنیا میں۔ آپ تاریخ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ تمہیں صرف محفل لہو و لعب کا آلہ بنایا گیا تھا، محفل لہو و لعب میں تمہیں استعمال و یوز کیا جا رہا تھا، تمہارے حقوق کچھ بھی نہ پائے جا رہے تھے اس دنیا میں۔ اس طریقے سے دنیا نے ظلم و بربریت کا پہاڑ قوم نسواں پر ڈھایا تھا۔ سنے بھی ہوں گی آپ، نہیں تو سرسری طور پر مجھ سے سن لیں۔ یہی وہ دنیا ہے جس میں بیٹی کا پیدا ہونا بہت بڑا پاپ اور اپرادھ تھا۔ پیدا ہو جائے کسی گھر میں بیٹی تو باپ شرم کے مارے قوم کو منہ نہیں دکھاتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو ایک باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، غور کریں بیٹیاں۔ کسی بیوہ عورت کو سماج میں جینے کا کوئی حق ہی نہ تھا۔ کچھ تو ایسا کرتے تھے شوہر کے ساتھ اس کو بھی جلا دیتے تھے، زندہ جلا دیتے۔ کوئی نہیں تھا جو عورت کی طرف سے بولے، اسے ابھاگن سمجھا جاتا تھا جس کا شوہر مر گیا ہو۔ کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ شہر کے باہر ایک کمرہ بناتے تھے، چاروں طرف سے پیک کر دیتے تھے، اسی میں عورت گھٹ گھٹ کے مر جاتی تھی۔ دنیا یہ حشر اے عورتوں تمہارے ساتھ کرتی تھی۔ اسی طرح دیکھیں تو اور بہت ساری باتیں آپ کے حوالے سے ملیں گی۔ ایسے مظالم اس دنیا میں تمہارے اوپر ڈھائے جا رہے تھے، تب کوئی نہ تھا تمہارا ہمدرد، کوئی نہ تھا تمہارا خیر خواہ، کوئی نہ تھا آپ کی آواز بلند کرنے کے لیے، کوئی نہ تھا آپ کو انصاف دلانے کے لیے۔ تب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تب اللہ نے رحمت للعالمین کو بھیجا، تب اللہ نے چارہ ساز دردمندہ کو بھیجا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بڑا مشن عورتوں کے حوالے سے چلایا، بیٹیوں کے حوالے سے چلایا۔ تمہیں انصاف دیا، تمہیں حقوق دیا، تمہاری فضیلت بیان کی۔ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہی لوگ اب بیٹیوں کی تمنا کرنے لگے۔ رسول کریم نے ایسا نظام بیٹیوں کے حوالے سے بنایا۔ آج بھی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج بھی دنیا تمہیں اتنے حقوق نہیں دیتی جتنے حقوق اسلام دیتا ہے۔
دنیا تمہیں اتنی فضیلت نہیں دیتی جتنی فضیلت تمہیں پیغمبر اسلام نے دے رکھا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کیا آپ کے لیے بطور خوشخبری نہیں ہے؟ جب نبی پاک نے صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا تھا کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کا رشتہ کر کے ان کا گھر بسا دے، آباد کر دے، تو کل قیامت میں اسے ڈھونڈوں گا اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ جب حضور نے یہ فضیلت بیان کی، وہ مکے کے لوگ جن کے سینے بچیوں کی کدورت اور عداوت سے بھرے ہوئے تھے، ساری عداوتیں نکلی اور بچیوں کی تمنا کرنے لگے اور حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے لگے، حضور اگر 2 ہی بیٹی ہو تو، حضور اگر 1 ہی بیٹی ہو تو۔ وہی کسی کو دیکھا گیا زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پوچھا گیا صاحب آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا میرا کیا ہوگا، میں نے تو اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ احساس ہونے لگا ان کو، یہ حقوق حضور نے آپ کو دلائے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مرتبہ دیا، آپ کو یہ وقار دیا، آپ کے ساتھ یہ انصاف کیا، اور یہ بھی نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہوں اور تم کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو، کیوں؟ بیٹیوں کے دل بہت زیادہ توڑے گئے تھے، بیٹیوں پر مظالم کیے گئے تھے، بیٹیوں پر قہر ڈھایا گیا تھا، اس لیے میرے آقا نے کہا کہ جب کوئی چیز لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو، اس کا دل بڑا نازک اور کمزور ہوتا۔ کہیں فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں رحمتوں کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں حضور نے آپ کے لیے بیان کی، یہ ساری باتیں حضور نے آپ کے لیے ارشادات فرمائے، اور آج آپ کا یہ برا حال ہے کہ تم تماشا بنی ہوئی ہو۔ یہ دنیا کے نفس پرست، دنیا کے عیش و عشرت پسند لوگ تمہیں یہ دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ اسلام تو عورتوں کو قید میں رکھتا ہے۔ اسلام عورتوں کو کبھی قید میں نہیں رکھا ہے۔ اسلام عورتوں کو جو آزادی دیتا ہے، دنیا کی کوئی قوم آزادی نہیں دیتی ہے۔ اسلام نے اگر تمہیں پردے کا حکم دیا ہے تو صرف تمہاری حفاظت کے لیے، کہ دنیا کے ڈاکوؤں کی نظر تمہارے ناموس پر نہ پڑے، دنیا کے عیاشوں کی نظر تمہاری عزت پر نہ پڑے، دنیا کے عیاش تم تک نہ پہنچ سکیں، اس لیے رسول اللہ نے تمہارے لیے پردے اور چھپنے کا حکم دیا۔ جیسے ہیرا چھپایا جاتا ہے، موتی چھپائی جاتی ہے، سیم و زر چھپائے جاتے ہیں، تم ان سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہو، اس لیے رسول اللہ نے تمہارے لیے پردے کا حکم دیا، اور تمہارے لیے آج کی دنیا اس کے قید خانہ کا نام دیتی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے نظروں کے پیاسے لوگ تمہارے چہروں کو دیکھ نہیں پاتے، اپنی نظروں اور آوارہ آنکھوں کی پیاس بجھا نہیں پاتے، تو ایک بہانہ دے کر تمہیں کہتے ہیں قید میں رکھ دیا۔ وہ چاہتے ہیں تم روڈ پہ ننگی پھرو اور ان کی نگاہوں کی وہ پیاس بجھائیں، اور آپ بھی بھلے کہ وہی پسند کرنے لگے۔ تو پیارے، آج ہماری بیٹیاں
تماشا بنی ہوئی ہے، تماشا کئی طرح سے. اب ایک ایک کر کے وقت جہاں تک اجازت دیتا ہے عرض کرتا ہوں. ایک تو تماشا ہماری قوم کے جاہل، معاف کریے گا، اجہل، نادار، نابکار، ناہنجار، جملہ سخت ہے، کمینہ قسم کے لوگ جو طلاق کے نام پر تماشا بنا رکھے. ذرا بات ہو گئی طلاق، تھوڑا مسئلہ ہوا طلاق، کوئی اور بات زبان پہ نہیں آتی، صرف طلاق. ہزاروں بیٹیاں روز طلاق کی مار جھیل رہی ہیں، ہزاروں بیٹیاں روز طلاق کی زد میں آ رہی ہیں. یہ آپ کی آوارگی ہے قوم کے نوجوانوں. اور پھر وہی بیٹیاں جن کو تم طلاق کی لاٹھی سے مار کر ان کے فیوچر کو تار تار کر دیتے ہو، ان کے دلوں کو توڑ دیتے ہو، انہی میں سے کتنی ہیں جو بھٹک جاتی ہیں، بہک جاتی ہیں، کافرہ ہو جاتی ہیں، مرتدہ ہو جاتی ہیں، غلط قدم اٹھا لیتی ہیں، کورٹ کچہری دیکھتی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جا کر اپنے دکھڑے روتی ہیں. یہ تمہارا کمینہ پنی ہے. کیا سوچتے ہو؟ میں تھوڑا جلال میں ہوں، معاف کیجئے گا، حق ہے، جلال آتا ہے بولنے میں. کیا سوچتے ہو یہ تمہاری آوارہ گردی، یہ تمہاری بدتمیزی، قوم نسواں کے ساتھ یہ ظلم، اس پر پکڑ نہ ہوگی؟ ارے یہاں آوارہ پھر لوگے، اللہ کے یہاں جو دھنائی ہوگی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تمہارا جو حشر بنے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو ایک طبقہ تو یہ ہے جو بیٹیوں پر اس طرح سے ظلم کر رہا، نہ وہ مرنے میں ہے نہ وہ جینے میں ہے. کہاں جائیں؟ طلاق کے بعد میکہ جائیں تو بھیا بھابھی کی سنیں، بھابھی تو دیکھ کے کھار کھاتی ہے، سسرال کا دروازہ ہی بند ہو گیا. آپ مجھے بتاؤ قوم کے لوگوں، پھر اس بیٹی کے لیے کہاں ٹھکانا، کیا کرے وہ؟ میکے میں آئے، اپنے باپ کی جاگیر پر آئے تو بھابھی اسے ایسے تانے دیتی ہے کہ زہر پی لینا آدمی گوارا کرے. سسرال تو ختم ہی ہو چکی، اب وہ کہاں جائے؟ 2 بچے لے کر، 1 بچہ لے کر یوں بھٹک رہی ہیں بیٹیاں. لاکھوں ملیں گی آپ. دوسری طرف کچھ اور کمینہ لوگ ہیں، میں جملہ سخت دے رہا ہوں، معاف کیجئے گا، جو میکے میں بٹھا دیتے ہیں بیٹی کو، کہتے ہیں نہ تجھ کو طلاق دوں گا اور نہ تجھ کو رکھوں گا. بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نہ تجھ کو طلاق دوں گا اور نہ تجھ کو رکھوں گا، تجھے تڑپاؤں گا. تیری کیا اوقات ہے؟ تو اس بیٹی کو کم تڑپائے گا، میرا اللہ تجھے نہ جانے کتنا تڑپائے گا. میرے رب کی غضب کی لاٹھی تجھ کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گی اور آخرت میں بھی تجھ کو ذلیل ہونا، اور ذلیل ہو کر مرے گا، اس لیے کہ تو نے کسی کا گھر اجاڑا، اس لیے کہ تو نے کسی کے دل کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا. ایک بڑا طبقہ اس طرح سے بیٹیوں کی زندگی داؤں پہ لگایا ہوا ہے. یہ ظلم بیٹیوں پر ہو رہا.